نماز کے فرائض میں سے پہلا، دوسرا اور تیسرا یعنی 3 فرائض جو ہیں وہ الحمدللہ ہو چکے ہیں، تکبیر تحریمہ اور قیام اور قراءت۔ آج کون سا ہے؟ رکوع۔ یہ کون سا فرض ہے؟ چوتھا فرض ہے۔ رکوع یہ فرض ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، اس میں نیچے نوٹ لگا ہوا ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے۔ سمجھے؟ جس طرح میں نے بتایا تھا قیام کے اندر کہ قیام کہتے ہیں، پورا قیام کیا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا ہو، اور کم سے کم قیام کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو نہ پہنچے۔ رکوع کے اندر کم سے کم قیام کیا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جانا چاہیے۔ اگر ہاتھ گھٹنے کو نہیں پہنچ رہا ہے تو رکوع مانا جائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائے، اور پورا درجہ یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے سیدھی بچھا دے، ہو پیٹھ کیا کر دے؟ بالکل سیدھی بچھا دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رکوع، اور رکوع نماز کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں پر بہت سارے حضرات جو ہے نماز جو نفل وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے حضرات بیٹھ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں وہ لوگ نفل نماز میں، مطلب بالکل زمین سے پیشانی لگا دیتے ہیں بہت سارے۔ تو جب نفل بیٹھ کر کے پڑھیں تو بس اتنا جھکیں کہ جو ہے آپ کی پیشانی جو ہے یہ جھک کر کے گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے۔ بیٹھ کر کے جب نفل وغیرہ پڑھیں تو آپ کی پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے، اتنے میں رکوع ہو جائے گا نفل نماز کے اندر۔ اس کو رکوع کہتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بندہ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع بھول گیا، ٹھیک ہے، اب رکوع فرض ہے نماز کے اندر، رکوع بھول گیا اور وہ سجدے میں چلا گیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو فرمایا گیا کہ دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا، یعنی سجدے میں، اب سجدے کے بعد جب اٹھے گا تو دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ اب وہ رکوع بھول گیا اور سیدھا جو ہے سورہ مکمل کر کے سجدے میں چلا گیا۔ اب اگر اس کو دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے یاد آ گیا، یعنی سجدے میں تھا یاد آ گیا، تو فرماتے ہیں اسی وقت کھڑا ہو، رکوع میں جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرے اور اخیر میں سجدے سہو کر لے۔ اگر سجدے میں یاد آیا کہ میں رکوع بھول گیا تو کیا کرے؟ وہ واپس آئے، رکوع کرے، پھر دوبارہ سجدہ کرے اور اخیر میں سجدے سہو کرے، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسری رکعت سے پہلے یاد نہیں آیا، دونوں سجدے کر لیے، اب کھڑا ہو رہا تھا دوسری رکعت کے لیے، تب اس کو یاد آیا، تو اب پہلی رکعت تو اس کی پوری ہو چکی تھی، لیکن اس نے رکوع نہیں کیا، اور یاد کب آیا؟ دوسری رکعت میں۔ تو فرمایا گیا کہ دوسری رکعت کا رکوع جو ہوگا اب وہ پہلی رکعت کا رکوع مان لیا جائے گا، اور یہ والی پہلی رکعت یہ بالکل ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اور پھر اخیر کے اندر جو وہ سجدے سہو کرے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی پہلی رکعت کا جو رکوع بھولا ہے وہ اب اس کی پہلی رکعت باطل ہو جائے گی، اب اس کی نماز جو مانی جائے گی وہ دوسری رکعت سے مانی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس کے حساب سے یہ دوسری رکعت ہوگی، تو اب اگر یہ دوسری رکعت مکمل کر کے بیٹھے گا نہیں، کیونکہ یہ رکوع کے حساب سے پہلی رکعت ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو کبھی اگر اس طرح کے معاملات پیش آ جائیں تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری رکعت کا رکوع جو ہے وہ مانا جائے گا، اور یہ پہلی رکعت شامل ہوگی۔ جو آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے بغیر رکوع کے، وہ رکعت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخر میں سجدے سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کون سا پوائنٹ تھا؟ 36واں پوائنٹ، رکوع فرض ہے۔ 37واں پوائنٹ، رکوع میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ جب کوئی رکوع میں جائے تو کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی گیا اور فٹ سے اٹھ کے آ گیا تو واجب چھوڑا، اگر غلطی سے چھوڑا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اور جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ 38 نمبر پوائنٹ، ہر رکعت میں رکوع ایک ہی بار کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اب اس میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔
اوپر ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ رکوع ایک بار فرض ہے نا. اب ہر رکوع فرض ہے نماز کے اندر، لیکن واجب کتنی مرتبہ ہے؟ ایک ہی مرتبہ. اگر کسی نے 2 مرتبہ رکوع کر دیا تو واجب چھوٹا، تو سجدے سو کرنا پڑے گا اس کو. بات سمجھ میں آئی؟ رکوع فرض ہے اور ایک ہی مرتبہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو اگر کسی نے 2 مرتبہ کر لیا واجب چھوٹا، ایک بھی مرتبہ نہیں کیا تو ابھی بتا چکا میں آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی ایک بار بھی سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں ٹھہرا تو جیسا ابھی آپ نے بتایا، اس لیے واجب جاننا بہت ضروری ہے آپ کو. اور آج بہت ساری غلطیاں نماز میں سجدے سو کے حوالے سے ہوتی ہیں. واجب اس لیے کہ آدمی کو فرض بھی یاد ہو جاتے ہیں کہ فرض 7 ہیں. بھائی سنتوں کا مسئلہ تو چلو بات سمجھ میں آتی کہ سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ واجب کا ہی ہے. اور واجب چھوٹا تو نماز ہوتی نہیں ہے بغیر سجدے سو کے، اور واجب کی تعداد زیادہ ہے. تو واجب کو جاننا نماز کی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے واجب کو آپ تمامی حضرات جو ہے گھروں میں جو پوسٹ دیا جا رہا ہے نا، اس کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ وہ پوسٹ کھول کر کے بیٹھیے، بچے کو کھڑا کیجیے اپنے، اور بچے کو بولیے تکبیر تحریمہ باندھ. جب بچہ باندھے نا تو یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس میں لفظ اللہ اکبر واجب ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ، یا آپ کوئی بچہ نہیں ہے تو خود ہی آپ تکبیر تحریمہ باندھیے اور اپنے آپ کے اندر سوچئے یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اس میں جو میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اس میں ہاتھ جو اٹھا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. یہ میں منہ ادھر کر کے رکھا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ میری انگلیاں آسمان کی طرف ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہتھیلی یہ پورا جو ہے یہ سامنے کی طرف ہے یہ کیا ہے؟ یہ سب آپ تصور کیجئے تو آپ کو وہ سارا یاد ہو جائے گا. وہ ایک ایک چیز پہ، تکبیر تحریمہ پہ الگ پریکٹس کیجئے، قیام پہ الگ پریکٹس کیجئے، قرات کا الگ دیکھیے، تو آپ کو ساری چیزیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گی. تو یہ ہے رکوع کے اندر کہ ہر رکعت میں رکوع ایک ہی بار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک بار سے زیادہ اگر کسی نے کر لیا جان بوجھ کر کے تو نماز ہوگی، غلطی سے سجدے سو، بغیر سجدے سو کے نماز نہیں ہوگی. 39ویں پوائنٹ، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا. رکوع فرض ہے، رکوع ایک ہی بار واجب ہے، لیکن رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. 3 مرتبہ. بہت سارے حضرات غا ادا نہیں کر پاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. معاذ اللہ صدبہ، یہ میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کفر ہے. یہ عظیم کا معنی ہوتا ہے، سبحان کا معنی ہر کوئی جانتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار. سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. کون رب؟ العظیم، عظمت والا، بزرگی والا. اور عجیم، عین جیم یا میم، اس کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ گونگا بہرا. گونگا بہرے کے معنی میں آتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا، جو عربی ہیں وہ ہم کو عجمی بولتے ہیں کہ یہ سب ان کو عربی نہیں آتی، تو ہم کو عجمی کہتے ہیں. وہ یعنی یہ سب گونگے بہرے ہیں، کچھ بھی ان کے سامنے عربی بولتے رہو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. بتائیے کتنا فساد ہو رہا. کیا معاذ اللہ رب گونگا بہرا ہے؟ لیکن تم نے مخرج نہیں سیکھا اور تم پڑھ کیا رہے ہو. کوئی جان بوجھ کر کے پڑھے تب تو کافر ہو جائے گا، لیکن غلطی سے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز تو اس کی گئی. سبحان ربی العظیم. لہٰذا اگر کوئی بندہ عظیم ادا نہیں، پہلے تو مخرج سیکھنے کی کوشش کرے، اور جب تک نہیں ادا کر پا رہا ہے وہ عظیم کے بجائے لفظ کریم ادا کرے، اس لیے کہ یہ سنت ہے. اگر لفظ بدل جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان ربی الکریم ادا کرے جب تک کہ، لیکن کوشش کرے کہ جو سنت ہے یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے وہی ادا کرنے کی کوشش کرے. لیکن جب تک نہیں ادا ہو رہا ہے سبحان ربی الکریم کہے. ہرگز ہرگز عظیم کو نہ تو عظیم پڑھے زا اور نہ جیم پڑھے، اس لیے کہ دونوں غلط ہے. عظیم را کا مخرج بالکل الگ ہے. اب یہاں پر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. اب 3 مرتبہ تسبیح رکوع میں کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے. کوئی بندہ جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول دے، رکوع میں جا رہا تھا کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھ رہا تھا کہہ دیا اللہ اکبر، تو نماز اس کی بولیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. اس لیے کہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر بولنا بھی سنت ہے، اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا بھی سنت ہے.
سنت کو جان بوجھ کے نہیں بدلنا چاہیے. جان بوجھ کے بدلے گا نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا. غلطی سے ہو گیا تو نماز ہو جائے گی, گنہگار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو جاتے ہوئے کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ, آتے ہوئے کہہ دیا اللہ اکبر, تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا جاتے ہوئے کہہ دیا سبحان اللہ, آتے ہوئے کہہ دیا الحمدللہ, تو نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رکوع کے اندر 3 مرتبہ تسبیح سنت ہے, کسی نے ایک ہی مرتبہ پڑھا نماز ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر کے ایک مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے, جو سنت ہے اس پہ عمل کرے. اچھا, عید والی نماز میں, بقرعید والی نماز میں رکوع کے لیے دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں وہ واجب ہے, اور نمازوں میں رکوع کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر لفظ بدل گیا نماز ہو جائے گی. عید الفطر, عید الاضحیٰ میں رکوع کے لیے دوسری رکعت میں جو تکبیر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ واجب ہے. لہذا اگر وہاں چھوڑا تو سجدے سے واجب ہے, لیکن لوگوں کا ازدحام زیادہ ہوتا ہے تو فقہا نے فرمایا کہ جب کثرت سے لوگ موجود ہوں جماعت میں تو سجدہ سو ساقط ہو جاتا ہے. اسلام پھیر کے سجدہ کرے گا تو کوئی کچھ کرتا بیٹھے گا, کوئی کچھ کرتا بیٹھے گا. تو اس وجہ سے ازدحام کی وجہ سے, بھیڑ کی وجہ سے سجدے سو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن جان بوجھ کر کے کرا تو نماز سب کی فاسد, عید ہو یا بقرہ, تو نماز سب کی فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں. مقتدی نے 3 مرتبہ سبحان رب العظیم نہیں کہا تھا اور امام صاحب اٹھ گئے, تو مقتدی ساتھ میں اٹھے گا یا 3 مرتبہ کہنے میں رکے گا؟ ساتھ میں اٹھے گا, اس لیے کہ تسبیح کہنا سنت ہے اور امام کی پیروی واجب ہے. 41واں پوائنٹ, اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے. اب ہم باندھے ہوئے ہیں نیت, اب جیسے ہی رکوع میں جائیں اللہ اکبر, لفظ اللہ کے الف سے شروع ہو جائے ہٹنا, اور اکبر کی راہ تک رکوع میں کیا ہو جائے؟ وہ پہنچ جائے. اب اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, جیسے ہم اٹھتے ہیں بھائی, ہم نے تکبیر تمام اللہ اکبر, وقت کم ہے. رکوع میں جا رہے ہیں تو وقت تھوڑا زیادہ ہے. رکوع سے اٹھ رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے ہیں رکعت کے لیے تو بھی لمبا وقت ہے. تو فرمایا گیا کہ اس دوری کو پورا کرنے کے لیے لفظ اللہ کے لام کو کھینچے, اللہ, الف کو نہ کھینچے, اکبر نہیں, با کو نہ کھینچے, ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. تو دوری جہاں کہیں بھی نماز میں ہو اور وہاں اللہ اکبر بولنا ہے تو کیا کھینچے گا؟ لفظ اللہ کے لام کو کھینچے گا. 42واں پوائنٹ, رکوع اور رکوع کے علاوہ ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی را کو جزم پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ اکبر, برا نہیں, را کو جزم پڑھنا, سکون کی حالت میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. 43واں پوائنٹ, گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑنا. جب آپ رکوع میں جائیں تو گھٹنے کو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے ہاتھ سے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی نہیں پکڑا تو نماز ہو جائے گی. انگلیاں خوب کھلی رکھنا, پھیلا کر کے رکھنا, یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کسی نے ملا کر کے رکھا تو نماز ہو جائے گی, لیکن سنت کے خلاف ہے. یہاں نوٹ لگا ہوا ہے, عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے, گھٹنا پکڑے نہیں, اور انگلیاں کھلی نہ رکھے. آج کل بہت سارے مرد حضرات اس طرح کرتے ہیں, جو عورتوں کا طریقہ ہے. جو طریقہ عورتوں کا ہے بس وہ مرد حضرات ایسے جھکے رہتے ہیں, بس دیکھا ہوگا آپ نے. یہ طریقہ عورتوں کا ہے جناب, آپ کا نہیں ہے. اس لیے آپ اس طریقے سے عمل کیجئے جو مردوں کا سنت طریقہ ہے. اور مردوں کا سنت طریقہ کیا ہے؟ گھٹنا پکڑنا. اور گھٹنا پکڑنے کے لیے آپ کو پورا جھکنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو گھٹنا پکڑنا یہ بھی سنت ہے, اور گھٹنے پر انگلیاں پھیلا کر کے رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ٹانگیں سیدھی رکھنا. ٹانگیں کیا کرنا؟ سیدھی ہونی چاہیے, بالکل اس طرح سے ٹانگ. بہت سارے اس طرح ٹانگ رکھتے ہیں. ہاتھ اس طرح سے آپ کا چل جائے گا, لیکن ٹانگ یہ سنت کے خلاف ہے. تو ٹانگیں سیدھی رکھنا کیا ہے؟ سنت. اکثر لوگ ٹیڑھی کر لیتے ہیں. ٹانگ ٹیڑھی رکھنا مکروہ ہے نماز کے اندر, اس لیے ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے. 46واں پوائنٹ, رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہو, حتیٰ کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کھڑے ہو, رکوع کرو. اب یہ جو ہے 46واں پوائنٹ کیا ہے؟ رکوع میں پیٹھ اچھی طرح بچھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ کیا, کون سا طریقہ ہے؟ یہ سنت. 47واں پوائنٹ ہے رکوع میں سر اونچا نیچا. اونچا یہ ہو گیا ہے نا. اب دیکھیں پیٹھ تو برابر ہے, لیکن پیٹھ سے اوپر سر چلا گیا. نیچا ہو جاتا ہے, خوب زیادہ نیچے کر لینا,
سمجھ رہے ہیں؟ تو رکوع میں پیٹھ تو بچھی ہو یہ بھی سنت ہے، اور سر نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہو. اب میرے پاس پٹرا نہیں، ورنہ میں پٹرا رکھ کر کے گلاس پانی بھر کر کے رکھ دیتا تھا اس کے اوپر. اب اگر کوئی سیدھا پٹرا، ہنس کیوں رہے جی، مسئلے بتانے کے اندر ہنسا جاتا ہے. اب اگر کوئی سیدھا پٹرا لکڑی کا کچھ 3-4 جو ہے انچ چوڑا اور کافی لمبا پٹرا رکھ دیا جائے یہاں پر، تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پٹرے کے اوپر اگر گلاس میں پانی بھر کر کے رکھ دیا جائے تو پانی نہیں گرے گا. لیکن اگر منڈی اس طرح سے ہو پھر آپ پٹرا رکھ دیجئے، پانی گر جائے گا، بالکل نہیں رکے گا. بیٹھ جاؤ. سمجھ بات آ گئی؟ اسی طرح سے رکوع کرنا ہے. اس لیے میں بولا کہ آپ اپنے گھر کے اندر پریکٹس کیجئے، اپنے بچوں کو کیجئے. اور کل میرا جمعہ کا عنوان ہی ہے کون سی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے. جو لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں اور جو بیٹھ رہے ہیں حضرات، میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل بھی کیجئے. آپ جو نہیں بیٹھ رہے بہت بڑا نقصان کر رہے اپنا. وہ یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. معلوم ہے نماز منہ پر مار دی جاتی ہے اگر آپ کو نہ پتا. سنتوں کا تو چل جائے گا واجب، لیکن سنتوں کو معمولی. کسی شخص سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل چھوٹا ہے، تو بزرگ نے کہا جو اللہ کو پسند آ جائے وہ عمل چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. جو عمل اللہ کو پسند آئے وہ چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار کی سنت کے بغیر نماز ادا کرنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ کرو جو اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے کہ عبادت اسی کی ہو رہی ہے. تو 47واں پوائنٹ کیا ہے؟ رکوع میں سر اونچا نیچا نہ ہو بلکہ پیٹھ کے برابر ہو. حدیث پاک میں آیا اس شخص کی نماز مکمل نہیں جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا ہے. اس کی نماز مکمل نہیں ہے جو رکوع اور سجدے میں پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. اور نوٹ لگا ہے عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، مرد تو پورا جھکے گا، پیٹھ سب برابر. عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، اتنا ہو گیا، اتنا جھکے کہ عورت کا ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائے، گھٹنے کو پکڑنا نہیں ہے، اتنا صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. پیٹھ سیدھی نہ کرے. یہ ہماری جیسے پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، عورت کی پیٹھ سیدھی نہیں رہے گی. اور گھٹنوں پر زور نہیں دے گی عورت. ہم گھٹنوں پر زور دیں گے گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ، بلکہ عورت صرف ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے گی. ہماری کیسی رہے گی؟ پھیلی ہوئی. عورت کے لیے سنت کیا ہے؟ ملی ہوئی. اور پاؤں جھکے ہوئے مردوں کی طرح بالکل خوب سیدھی نہ کر دے، بالکل جھکا ہوا رکھے. جس طرح کی ابھی آپ دیکھیں ہمارا پاؤں جو ہوتا ہے بالکل جیسے پاؤں میں یہ جوڑ ہے تو یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. عورت کا اس طرح سے جھکا ہوا ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور رکوع کے اندر یہ ساری سنتیں تھیں. آخری مستحب ہے 48واں پوائنٹ. رکوع میں جب آپ ہوں گے تو نگاہ کہاں ہوگی؟ پشت قدم، دونوں پاؤں کی پیٹھ کے اوپر. اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ تلوا کہلاتا ہے، اوپر کا حصہ پیٹھ کہلاتا ہے. تو پشت قدم کے اوپر نگاہ ہونا کیا ہے؟ مستحب. تو یہ آج کے درس کے اندر جو ہے ٹوٹل کچھ کتنے پوائنٹ تھے آج کے درس میں؟ نماز کے فرائض 1، رکوع جو خود فرض ہے. نماز کے واجب 2. کون سے واجب؟ سبحان اللہ کی مقدار رکوع میں ٹھہرنا اور رکوع ایک ہی بار کرنا، یہ 2 واجب. 9 سنتیں وہ آپ گن لیجئے گا. آخری مستحب کون سا مستحب؟ پاؤں پہ نگاہ ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے. تو واجبات 2، فرائض 1، 2 1 3، سنتیں 9، 9 3 12، 12 1 ہاں 13 یہ سنتیں ہو گئیں. اس کے اندر یہ 13 پوائنٹ اس کے اندر آج بیان ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارا کیا رہے گا؟ قوما میں کون جائے گا؟ رکوع کے بعد قوما بھی تو ہے. یہ والا قوما نہیں ہے بلکہ یہ نماز والا قوما ہے. قاف واو میم ہاں قوما. تو انشاءاللہ تعالی اس لیے کہ اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، قوما کے اندر واجبات بھی ہیں، وہ آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے. اس لیے میں بہت الگ الگ سب کر رہا ہوں، معلوم ہے، تاکہ آپ کو جو ایک کے بعد دیگرے آپ کرتے ہو تو واجب اسی حساب سے آپ کو یاد ہو جائے. اب قوما کے اندر بھی واجب ہے. اب ہم اس کو تو معمولی سمجھتے ہیں کہ بس رکوع سے کھڑے ہو گئے ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، واجب ہے، اس کے اندر واجب کا دھیان دینا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر.